اور یہاں پہ میں یہ بات بھی ذکر کروں، کچھ احباب وہ صرف پہلے 10 دنوں کو حرمت والا سمجھتے ہیں، 10 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب محرم ختم ہو۔ 4 مہینوں کو خاص کر دیا کہ ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم جو کہ عظیم الشان مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں اس ماہ مقدس کا، ماہ مکرم کا شمار ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36، اللہ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں وہ 12 ہے، فرمایا ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور یہ مہینوں کی تعداد اور ان میں سے 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ اس وقت سے ہے جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور میں ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ حضرات ناظرین، آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والا کہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ثلاثۃ متوالیات، فرمایا 3 پے در پے، ذوالقعدہ و ذوالحجۃ والمحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ فرمایا و رجب، وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ وہی مہینے ہیں جن مہینوں کو اللہ نے سورہ توبہ کے اندر حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ حضرات ناظرین، حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں سے مراد کہ وہ مہینے کہ جن کی عزت، جن کا احترام اور جن کے اندر نیکی زیادہ کرنا اور گناہ سے، ظلم سے بچنا بالخصوص اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے بالخصوص ظلم سے بچنے اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حرمت والے مہینے یعنی احترام والے مہینے ہیں۔ تو حضرات ناظرین، احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے جس کے ایام میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور یہاں پہ میں یہ بات بھی ذکر کروں، کچھ احباب وہ صرف پہلے 10 دنوں کو حرمت والا سمجھتے ہیں، 10 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس اب محرم ختم ہو گیا۔ جس طرح پہلے 10 دنوں کی حرمت ہے، اسی طرح باقی 20 دنوں کی بھی حرمت ہے۔ جس طرح محرم کا مہینہ احترام والا ہے، اسی طرح باقی بھی 3 مہینے احترام والے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے احترام والا کہا ہے۔ جس طرح محرم کے پہلے 10 دنوں کا احترام ہے، اسی طرح باقی دنوں کا بھی احترام ہے۔ جس طرح محرم کے پورے مہینے کا احترام ہے، اسی طرح باقی بھی حرمت والے تمام مہینوں کا احترام ہے۔ تو ان کا احترام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
کہ ان مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد گناہ ہے کہ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا کہ ان 4 مہینوں میں تم نے ظلم نہیں کرنا، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، ظلم سال کے 12 مہینوں میں ہی حرام ہے، ظلم سال کے کسی ایک دن بھی جائز نہیں، لیکن محرم کے مہینے میں اور اسی طرح باقی حرمت والے مہینوں میں بالخصوص ظلم سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں تم اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ اور بوجھ دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس مہینے کو چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا، ان میں ظلم کلام میں سے اللہ نے قرآن مجید کو چن لیا، اور پوری سرزمین میں اللہ نے مساجد کو چن لیا، اور اسی طرح ایام میں سے دنوں میں سے اللہ نے جمعہ کے دن کو چن لیا، اور اسی طرح اللہ نے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ اور حرمت والے مہینے جو ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اس لیے ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ تو حضرات ناظرین، ظلم کیا ہے؟ گناہ کا ہر وہ کام جو گناہ کا ہے، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، وہ ظلم ہے۔ تو اس ماہ مقدس کا احترام یہی ہے کہ میں اور آپ ظلم سے باز آ جائیں، ظلم سے رک جائیں۔ اگر ایک شخص وہ یہ ماہ محرم آ چکا ہے اور اس کی زبان پہ یہ بات ہے کہ اس ماہ محرم کا بڑا احترام ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن وہ ظلم سے نہیں رک رہا، ظلم سے باز نہیں آ رہا، وہ شخص اس مہینے کا ذرہ برابر بھی احترام نہیں کر رہا۔ جس نے اپنے آپ کو ظلم سے روک لیا، گویا اس نے اس مہینے کا جو احترام کیا اور اس طرح احترام کیا جس طرح احترام کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مقدس کا، ماہ مکرم کا، ماہ مبارک کا اللہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ